السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ یہ دو چیزیں کر لیجئے، کبھی زندگی میں آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، الٹا اس پر ہی اثر کرے گا۔ چلیے مفتی بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے، کچھ یہ عام ہو شیاطین گیا ہے ہیں دوستوں، روئے زمین شیاطین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک جو دوسرے پر روئے حملہ زمین پہ کرنے، پھیل چکے جادو ہیں اور سحر دوسرے پر سفلی حملہ کرتے ہیں۔ ٹوٹکے، یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں، اور آج خراب کیا کا جاتا سب سے بڑا حملہ جو ہو ہماری رہا ہے بچیوں پر وہ ہو رہا ہماری ہے۔ بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر ہے۔ کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی محبت کو کا اپنے قابو تعبیر، میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے۔ اور اللہ نے یہ دو شیطانی صورتیں عمل، اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل قل اعوذ اعوذ برب برب الناس، الناس۔ یہی دو چیزیں ہیں میرے آقا دوستوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ سنیں اس بیان کو، حضور سنیں۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے، آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں حضور یا صلی پھر اللہ علیہ بال وسلم کا وغیرہ پتلا لگا کر بنا کے اس جس میں طرح سے بھی سوئیاں جادو روبان کیا وغیرہ گیا، ڈال کر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے حضور اللہ پاک صلی اکبر۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب قل الناس۔ اعوذ برب کہا الناس، گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا۔ دن بھر جادو تمہارے سحر پاس سے یہ محفوظ ہتھیار رہے ہیں، گا۔ تمہارے پاس یہ آلہ جات ہیں۔ بہت ساری یعنی جگہوں ڈیلی پر کریں میں تو نے دیکھا، ڈیلی بچے رہیں گے۔ اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے، کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوٹکے، یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے میں۔ اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہمارے ہے، بچیوں لڑکیوں پر پر ہے۔ کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے۔ اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا ہے، اچھی اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی، اور کچھ تو وہ ہیں جو ان کو کوٹھے میں بیچتی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ بچیاں تو شادی محفوظ کر نہیں لیتے ہیں، رہتی، کچھ کوٹھے میں اسی بیچتے لیے ہیں، میں تباہ۔ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قل اعوذ برب معوذتین کی الناس، برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ دوستوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سن رہے تھے، عالم دین، اس وقت کے مائناز خطیب، اور پورے ہندوستان میں نہیں پورے ممالک میں چھائے ہوئے خطیب، ایسے عالم دین جو ناموں سے رسالت کے پہریدار بھی ہیں، ان کے زبان سے سن رہے تھے ٹوٹکا جادو سحر کرانے والے لوگ۔ اگر آپ یہ دو چیزیں کر لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یعنی دین میں صرف 2 بار 7 مرتبہ پڑھنا ہے صبح اٹھ کر، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 کل یعنی قرآن کے 2 سورہ ہے، جسے آپ پڑھ لیتے ہیں تو دن بھر شیاطین جنات سے آپ جو سحر جادو کیا جاتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے۔ بتا دوں کہ یہ سحر جادو حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، ان کا پتلا بنایا گیا تھا، اس میں سوئیاں چبھی گئی تھی اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، پتہ کیا گیا اس طرح کی حرکات۔ یعنی آج کل اس کا شکار بہت ہی زیادہ ہمارے قوم کے بچیاں پر بھی ہو جا رہی ہے۔ کچھ لوگ محبت کی دکان پر بیٹھے، یعنی محبت کرانے کے لیے کسی کے لڑکی کو قابو میں کرنے کے لیے شیاطین کا پریوگ کرتے ہیں، شیاطین کو استعمال کرتے ہیں۔ خیر یہ غلط ہے، اس لیے کہ کسی کو پریشان کرنا اور کسی محبت میں، محبت زبردستی نہیں ہوتا دوستو، اس لیے کہ جب اگر محبت سے محبت ہو جائے
محبت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یعنی کسی کو اپنے قابو میں کر کے محبت کرنا یہ محبت نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو تو پیار ہو جائے گا لیکن سامنے والوں کو پیار نہیں ہے, تو یہ محبت آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہے. جب محبت کرنا ہے دوستوں تو اس کے ایسا محبت کرو جو اس کے رسول ہو. اس کے رسول سے محبت کرنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ. زبردستی کسی لڑکی کو قابو میں کر کے محبت کرنا, تو ایسے محبوب بنانے سے کیا فائدہ. خیر, ہم سے اچھے عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان کو سن رہے تھے. پوری بیان کو سنیے اور کس طرح سے ہم اپنے بچیوں کا اپنے خود کو بچے رہے ہیں. چلیے پورے بیان کو سنتے ہیں کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے, عجوا کھجور مشہور ہے, سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا, جادو بھی اثر نہیں کرے گا, سحر بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں. تو آپ صرف دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہاریں. اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے, بہت بڑا آئیڈیل ہے. حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے, امام المنطق کہلاتے تھے, امام الفلسفہ, علوم کے ماہر تھے. لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ راضی تم اللہ کو ایک مانتے ہو, اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی, کائنات کا نظام اس طرح سے ہے, اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے. شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا, کہا کہ 2 بھی تو ہو سکتے ہیں, میری دلیل یہ ہے. آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر, شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی. 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام راضی 360 دلیلیں دے چکے تھے. آخری وقت تھا ان کا. امام راضی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں. ہم کیا دلیل دیں گے, آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو, ابھی بولو, ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا. امام راضی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے, اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں. 360 شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا. یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبرا جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے, پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے. دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا, اے راضی وہ ابلیس ہے, تو اس سے بحث کر رہا ہے, اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے, اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو راضی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا, اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا, راضی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا, آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا, اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا. عزیزان گرام وقار, اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے, حملے ہوئے شیاطین کے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں. ہمیشہ علم ہی نہیں, بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر, اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے, جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو. فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس, قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں, عشق رسول سے بھری ہوئی حدائق بخشش, زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری, اور ایک نہیں بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا, علمی بڑا کام کیا. لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی, میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے, میں نے حدائق بخشش لکھی ہے, میں نے کنز الایمان لکھا ہے. نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں, تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کا یہ کتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے، بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے، اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں، آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے، آپ کے اپنے وظیفے، اپنی دعائیں، دوستو شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے ہم پر کہ ہم نہ جانے ہم کون کون سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچا اور بہکانے کی کوشش کی، ایمان چھیننے کی کوشش کی۔ اس ولی نے 360 دلیلیں پیش کر دی اللہ کے ایک ہونے کی، لیکن شیطان ٹھکراتا گیا، لاسٹ کا نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے شیطان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، کہتا اللہ دو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کے جو پیر ہیں وہ اس حالات کو دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید پریشان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہہ دو شیطان سے کہ اللہ کو ایک ہونا میں کسی ثبوت کے طور پر مانتا ہوں، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ایک ہے، جو اللہ ایک ہے ایک ہے۔ جب اتنا شیطان سنتا ہے تو کہتا ہے آج میں اس بات کو مان گیا، ورنہ تمہارے ایمان آج بھی خطرے میں تھا، میں کئی بڑے عالم کے ایمان کو لے ڈوبا تھا، آج تمہارے بھی ایمان کو لے ڈوبتا۔ دوستو شیطان اس طرح حملے کرتا ہے، اس حملے سے بچنے کے لیے جب بھی لگے کہ کچھ آپ کے ساتھ غلط ہونا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، اس سے شیطان اگر آپ پہ آئے تو ضرور وہ بھاگ جائے گا، خود ہی خود راستہ اختیار کر لے گا۔ تھینک یو سو مچ اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ ہم سے جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ایک دوسرے کو سننے کو موقع ملے۔